بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کلمات سے ابھی میں اسٹیج پر دعوت دوں گا علامہ الیاس ستار صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اس سے پہلے میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب کو مدعو کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی پرزور تالیوں کی گونج میں پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نور السماوات والارض۔ سوچ رہا تھا کہ تقریر کروں کہ شکیل بھائی کی غیر موجودگی میں میرا تقریر شروع اور ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا ابتدا میرے ابتدا کے پہلے ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اصل میں آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسا ذکر کرنے کا میں نے تیاری کیا ہوں، کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا یہ آپ کے تالیوں سے پتہ چلے گا، لیکن ایک نیا موضوع ہے یہ، تو اس کا ابتدا ایسا میں کروں گا کہ حق ٹی وی میں جو پروگرام کرتا تھا اس کا جو نام تھا RSTU تھا۔ RSTU کے معنی روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل، یعنی جب غیر مسلم کے پاس یا بھٹکے میں مسلمان کے پاس بھی جاؤ تو روزز پھول وغیرہ لے جاؤ، مٹھائی لے جاؤ، اس کو حق بات سناؤ اور اس کو یونیورسل کا ترغیب دو۔ یونیورسل کا ترغیب سے مراد یہ تھا کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو نہ سندھی ہوتا ہے، نہ مسلم ہوتا ہے، نہ کوئی امریکن ہوتا ہے، نہ پاکستانی ہوتا ہے، نہ انڈین، نہ اسرائیلی، بلکہ ایک یونیورسل بندہ ہوتا ہے جو آسمان سے نیچے آتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو خود تو دفن ہو جاتا ہے، جس سے اس کا روح پرواز کرتا پھر یونیورسل بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مختصر زندگی ہے جس میں چوری ڈکیٹی اور دہشت گردی سب کچھ کرتے ہیں، یہ ایک یونیورسل ابتدا اور یونیورسل انتہا کے درمیان کا مختصر ٹائم ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ کیوں نہ اس مختصر زندگی کو بھی یونیورسل برتھ اور یونیورسل ڈیتھ کے جیسا آدمی گزارے اور دنیا میں ایک محبت کا نعرہ ہو اور ٹی وی میں بھی محبت کا پیغام روزانہ تھوڑا بہت کسی نہ کسی اسٹائل سے دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مخلص لوگ پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، کیونکہ اب جو بھی آتا ہے مشکوک آتا ہے، کسی کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ بکتا کبھی نہیں ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے آدمی کیوں نہیں بکتا ہے، بعد میں پتہ چلتا وہ کرائے پہ ہمیشہ فراہم ہوتا ہے، تو اس لیے بولا گیا وہ کبھی بکتا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے ماحول میں دہشت گردی کیا، ڈکیٹی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، بھٹا خوری بھی ہوگا، تو اصل جو کمی ہوتا ہے وہ مخلص لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاتا ہوں، یہ تو میرا پروگرام کے بارے میں تھا کہ روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل۔ میں جب بنگلہ دیش میں تھا اور آرمی ایکشن میں ہندو لوگ پریشان تھے، بنگالی بھی پریشان تھے، تو میں 150 ہندو مرد عورت کو پناہ اپنے گھر میں دیا تھا رات بھر کے لیے، اور اس دن یوں لگ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں گھر میں، کیونکہ وہ 150 کو انگلی سے اشارہ کرتا تھا، خاموش ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ ایک میرے بہنوئی کا دوست 3-4 بنگالی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بنگلہ میں وہ لوگ بول دیے کچھ، تو وہ جو بہاری تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اس کے بچے بھی کراچی میں ہیں۔ تو اس ماحول میں میں نے 150 کو پناہ دیا، تو یہ اللہ کے فضل سے ایک اچھا کارنامہ تھا، اور بنگالی بھی میرے سے محبت کرتے تھے، ہندو مسلمان اللہ کا شکر ہے سب کرتے تھے۔ میرے والد کو جب ہندو مسلم رائٹ ہوا تھا 40 پتہ نہیں کون سا سن تھا یاد نہیں ہے، 51 52 یاد نہیں ہے، تو ایک ہندو نے اپنے گھر کا چابی اور گھر حوالہ کر کے گیا، جو بعد میں اس کو واپس کر دیا گیا،
اور میرے جو گرینڈ فادر تھے بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے اور سٹنگ ممبر تھے جب وہ فوت ہوئے تھے, اور ان کے جو مرنے پہ جو کنڈولنس تھا اس میں بہت خوبصورت الفاظ سے وہ لوگوں نے دیا تھا. تو سیمپل کے طور پہ ایک کرسچن کا کنڈولنس تھا, ایک ہندو کا تھا اور ایک مسلمان کا تھا. تو ہمارا فیملی کا 3 نسل کا ہسٹری ہے کہ یہ لوگ بہت ہی اچھے سے خوبصورت طریقے سے انجام دیے ہیں کہ دہشت گردی کیا اس کا گرد بھی نہیں ہے, نہ دہشت ہوتا ہے نہ گرد ہوتا ہے, بلکہ جو ڈرتا ہے وہ پاس بھاگ کے آتا ہے اور پناہ مانگتا ہے. تو ایسے بھی انسان کو دہشت گرد بنانے کا مہم چلتا ہے. لہٰذا میرے کو ایک میگزین میں لکھا گیا تھا کہ دہشت گرد ہے, میگزین میں باقاعدہ لکھا گیا, اور وہ کرسچن تھا بشپ ٹی ناصر گجرانوالا کا, اب فوت ہو گیا. تو وہ باقاعدہ لکھا کہ یہ بابا دہشت گرد. ارے بابا کیا دہشت گردی میں نے کیا, کبھی کچھ نہیں کیا, تم بحث میں پھنس گئے اور اتنا مصیبت سے پھنس گئے تو تم اب میرے کو دہشت گرد بول کے جان چھڑا رہے ہو. تو یہ جو آدمی RSTU چلایا تھا اس کو بھی دہشت بولنے سے گریز نہیں کرتے. تو میرا مقصد یہ سب بتانے کا یہ تھا کہ دہشت گردی کو مخلص لوگ جو ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, مشکوک لوگ جو ڈیل کرتے ہیں, جن کا اپنا کردار کے بارے میں کوئی آپ کو گارنٹی نہیں ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے ذمے کیسے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا ذمہ داری دیا جائے. آپ کو پولیس کے اوپر کیسے آپ بھروسہ کریں گے کہ ڈکیٹ کو پکڑے گا, چور کو پکڑے گا. سیاست دانوں سے آپ کیسے توقع رکھیں گے یہ بھٹا خوری ختم کرے گا, جبکہ بھٹا خوری میں خود ملوث ہے. جب وہ کوئی پکڑا جاتا ہے ایک آدمی کا تو ویڈیو آیا ٹی وی میں کہ وہ آپ کا ATM سے نکال کے پیسہ اور اس کا شکل آ گیا, سب کچھ آ گیا, کہاں پکڑا گیا؟ جب اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہو تو کیا دہشت گردی کا نعرہ لگاتے ہو؟ دہشت گردی تو آپ کے ہر پڑوس میں ہے, ہر محلے میں ہے. آپ اس کو بھی ختم کرو تو اس کے بعد جا کے ایک فضا قائم ہو, ایمانداری کا اچھا فضا قائم ہو تو پھر مزہ آئے گا. دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر میں ایسا نظام پیدا کریں, ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو دہشت گردی ان کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو فرشتہ نظر آ رہا ہے, دہشت گردی کا تو نام و نشان نہیں ہے. وہ خود دیکھ کے آپ کا دل اطمینان کرے کہ یہ بہت ہی نیک ماحول ہے, کیونکہ ماحول میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہاں جا کے بیٹھو تو آپ کو ادھر میں کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. ایک شیعہ کے محفل میں بیٹھا, وہ میرے محفل میں بیٹھا تھا, بولا یہ کتنا سکون کا محفل ہے کہ یہاں پر ہی کسی کو خطرہ نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں آپ کو بالکل 100% اطمینان ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مخلص لوگوں کا ہونا. اب میرے ساتھ میں کیا ہوا کہ میں بہت سارے مضامین لکھا ہوں, اس میں ایک مضمون ایسا ہے کہ لعنتی موت کا, کہ کرسچن کا بائبل میں 2000 سال کا ایک پوائنٹ تھا جو اللہ کے فضل سے میرے ذریعہ دنیا کو پتہ چلا, اور وہ پوائنٹ ایسا ہے کہ پورا کرسچینٹی کا جڑ ختم کر دیا. اور اس وجہ سے, اور ایک اور مضمون تھا یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے تعلق رکھتا تھا, اور اس کا قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ تھا. یہ 2 مضمون سے اتنا چڑھ گیا ایک بشپ ٹی ناصر کہ وہ اپنے میگزین میں غلط بیانی دے دیا کہ الیاس ستار نے ایسا لکھا ہے. میں نے بائبل کے ایک آیت سے جس کو صحیح بتایا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی پیشن گوئی ہو رہی ہے اس آیت سے. آیت وہ جو بائبل کا تھا اتنا ٹھوس تھا, اس کو بالکل صحیح بولا, 100%, بلکہ 110% صحیح بولا. وہ اپنے میگزین میں لکھ دیا کہ الیاس نامی ایک وکیل ہے کراچی کا, اس کا کہنا ہے کہ چونکہ 10 کمانڈمنٹس میں فرعون نہیں ڈوبتا ہے, اس لیے بائبل کا وہ آیت جس میں فرعون ڈوبتا ہے وہ غلط ہے. میں نے اس کو 100% صحیح بولا تھا اس آیت کو, اور اتنا الٹا وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر ایک کیس کر دیا تھا. اس نے غیر مشروط معافی بھی مانگا تھا لیگل نوٹس میں, لیکن میں نے خوشی کا اظہار دیا کہ کرسچینٹی اور قادیانیت کے خلاف گھنٹوں میں فیصلہ. اس کے بعد وہ بہت چڑھ گیا اور وہ بہت سارا میرے خلاف پروپیگنڈا وغیرہ کیا, یہاں تک کہ شکایت کیا. پھر ایک روز میں شادی سے آ رہا تھا, بیٹا گاڑی چلا رہا تھا, وائف اور بیٹی بھی تھی, تو وہ گاڑی کو باقاعدہ میرے کو کارنر کرا گیا. اس میں پولیس کا وین بھی تھا, 2 ایجنسیز کی گاڑی تھی, اور میرے کو اغوا کر کے لے گئے. اور پھر میرے کو
1 بجے اغوا کیے اور صبح کے اذان تک میرا ٹیلی فون کا ہی خالی جائزہ لیا. اپنے ہاتھ میں تھا, میرے کو تو بلائنڈ فولڈ کیا تھا کہ یہ نمبر کس کا, یہ نمبر اب 200 250 190 کتنا نمبر تھا, یہ سب کا میں کیسے ابھی بتاؤں کہ کس کا نمبر ہے کس کا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر دوپہر کو آیا ایک بندہ اور میرے کو بولا کہ یہ 189 نمبر ہے ٹیلی فون کا, اس کو اپنے ہاتھ سے فریش کاغذ میں لکھو اور ہر کسی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے یہ لکھو. تو میں جو یاد آ رہا تھا اس کا لکھ دیا نئے کاغذ میں باقاعدہ اپنے ہاتھ سے. میرے کو اس وقت ذہن میں نہیں تھا کیا چکر ہو رہا ہے, کیونکہ میں تو اخبار باتا بلائنڈ فولڈ تھا اور باقاعدہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر جب وہ نام وام لکھ کے سب دے دیا تو ڈائریکٹر صاحب آئے, جس کو بولا گیا ڈائریکٹر تھا یا نہیں تھا اللہ کو معلوم. بہرحال وہ آ کے بولا کہ یہ مولانا کو جانتے ہو, وہ بہت موٹا تھا, یہاں کوئی بھی نہیں ایسا. تو میں نے بولا میں نہیں جانتا ہوں. تو وہ بولا کہ یہ ایک شیعہ کے خود کا شملہ میں انوالو تھا اور اس کے موبائل سے تمہارا نمبر ملا. تو میرا قادیانی والا مضمون اس ڈائریکٹر کے ہاتھ میں تھا. میں نے بولا آپ کے پاس یہ مضمون ہے, میرا نمبر تو دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہے, کسی کے موبائل میں بھی فیڈ ہو سکتا ہے. تو بولا بھائی ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ بشپ ٹی ناصر کے اوپر جو تم نے کیس کیا اس کو وڈرا کرو ورنہ تم کو شیعہ کے خود کا شملہ میں انوالو کر دوں گا. تو میرا نیت تو تھا ہی نہیں, اس کا پیسہ 10 کروڑ کا کیس تھا اور میں نے 10% وکیل کو دے دیا تھا, 25% ایک سابق پادری کو دے دیا تھا اور 65% اپنے ادارے کو دے دیا تھا. میرے کو پیسے کا ضرورت نہیں تھا. تو اور وہ غیر مشہور معافی مانگا تھا. تو کورٹ کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ بھئی دینا یا نہیں دینا, بلکہ یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا 10 کروڑ دینا یا 10 روپیہ دینا ہے, مناسب اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو یہ اس کے باوجود میرے کو ہی اغوا کیا گیا. اور وہ جو ٹیلی فون لیے تھے وہ کیوں لیے تھے, یہ حیرت انگیز بات ہے جو بعد میں میرے کو 10 راستے سے پتا چلا. آج کا ٹائم کم ملا ہے تو شاید پورا نہیں بتا سکوں, اور اگر دوبارہ اغوا نہیں ہوا اور آپ کو خواہش ہوگا تو وہ بھی بتا دوں گا. تو اس کے بعد میں یہ بتایا کہ وہ جو فرینچ سب مرین کے اوپر حملہ ہوا تھا شیراٹن میں, اس کا مشکوک نمبر میرے موبائل میں ڈال دیا. میں کہا یہ کیا, یہ منہ اور مسور کی دال کیا بولتے ہیں اس میں تو پریزیڈنٹ آف فرانس بھی انوالو تھا. اور اس کے بعد دوسرا نمبر ڈالا جو بریلوی کے اوپر خود کا حملہ ہوا تھا. اور مزے کا بات ہے جب اغوا ہو کے ہم واپس آئے تو اس کے نیکسٹ ڈے میں ایک عورت آئی, وہ شیعہ عورت ہے, پروفیسر ہے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے, مٹھائی لائی اور پھول لائی اور میرے کو مبارکبادی دی اور وہاں فوٹو بتایا تھا کہ شیعہ کے خود کا حملے میں انوالو کریں گے. اور شیعہ عورت میرے کو آئے مبارکبادی دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو سارے بڑے بڑے پاورز جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, یہ 2006 کا ذکر کر رہا ہوں, 2014 8 سال ہو گیا ہے, ایک گھاس کا پتا بھی اس کے بعد میرے کو تکلیف نہیں ہوا. ہاں میرے ڈرائیور کو پکڑ کے لے جاتے تھے کہ وہ پوچھتے تھے کہ کوئی اور کیا کاروبار ہے. تو اللہ کے فضل سے میں 82 میں اپنا پہلا مضمون لکھا تھا, اور اس کے بھی بہت پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بالکل حلال کا کام کرنا ہے, حلال کا روٹی کھانا ہے. کیونکہ اگر حرام کا کام کریں گے تو پھر آدمی بزدل ہو جاتا ہے, اور بزدل ہو جاتا ہے تو دل کھول کے بات نہیں کر سکے گا. اس لیے میں 2 دن کے اغوا میں میرا کانا انگلی بھی نہیں کانپا تھا. اور وہ 3 دن بعد میرے کو فون کیا, وہ اور فون کر کے بولتا ہے کہ بھئی آپ کے موبائل پہ یہ میسج کیوں آ رہا ہے. تو میں نے بولا میرا موبائل جو ہے وہ پوسٹ پیڈ ہے, ہر مہینہ اس کا بل آتا ہے, تو منتھ کے اینڈ میں ریمائنڈر آتا ہے کہ نہیں دو گے تو کاٹ دیں گے اور چیک سے پیمنٹ ہوتا ہے. تو بولا پھر اس میں اور پیسہ جمع کر دیجئے. میں نے بولا تم تو بولے تھے یعنی میں پیسہ جمع کروں, فون اس کے پاس ہے. تو میں بولا کہ اپنے سالہ میرا آرمی میں تھا, تو اس کو میں نے بولا کہ فون آیا تو ایسا بولا. تو وہ کسی جنرل سے بات کیا, جنرل لوگ بھی اتنا بھروسہ کرتے ہیں, میں تعجب کر رہا تھا. وہ بولا کہ جو بولتا ہے کر دو. میں نے کیا نہیں, کیونکہ میں اپنا عقل استعمال کرتا ہوں. اپنا عقل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اللہ استعمال کرا دیتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے, میں نے کوئی جمع وما نہیں کیا, لائن تو اسی زمانے میں کٹ گیا. مگر میرے کو جو ٹیلی فون کا بل آیا اس مہینے کا, وہ اس میں صرف 2 ٹیلی فون کا ہوتا ہے, 2.5 روپیہ یا 2.5 روپے کا بل آیا. ایک فون موبل لنک کو پہلے کیا تھا, وہ پوچھنے کو کہیں ریمائنڈر کا آ رہا ہے, اور دوسرا فون میرے کو کیا تو ایک 1.5 روپے کا کال تھا اور ایک 1 روپے کا کال تھا, 2.5 روپے کا بل آیا. تو یہ میرے پاس پورے ثبوت موجود. یہ سب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بتانے کو کہ دہشت گردی, جو دہشت گردی کر رہا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو,
میرے نظر دونوں بدماش ہیں. میں صرف مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں بولتا ہوں، بلکہ جرمنی آپ کے بس ہو گیا آپ کے 5 منٹ ہے ابھی. تھینک یو. میں تو 1 منٹ میں ختم کر رہا تھا. تو جرمنی نے پوائزن گیس چھوڑا تھا کینیڈینز کے اوپر، امریکہ نے ایٹم بم چھوڑا جاپان کے اوپر. اور اس کے بعد اس قسم کا بائبل میں ایک کہانی ہے دہشت گردی کا کہ وہ ایک کھیت میں گئے اور ادھر میں وہ فوج گیا باقاعدہ اس زمانے میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو وہ فوج گیا اور ادھر میں جتنے کسان آ رہے تھے ان کو قتل کیا، اور اس کے بعد باہر جا کے اور لوگوں کو قتل کیا. جب لوگوں تک خبر پہنچی کہ ایسا قتل ہو رہا ہے تو وہ ایک قلعہ میں جا کے پناہ لے لیا. جب قلعہ میں پناہ لے لیا تو وہ باہر سے وہ جو لیڈر تھا قاتل فورس کا، وہ درخت سے ڈنڈی توڑا اور دوسروں کو بھی بولا سب توڑ کے لاؤ، اور قلعہ کے باہر آگ لگا دیا اور اس سے مرد عورت بچے سب جل گئے. اور یہ جو جنگ تھا اس میں کھیتوں میں نمک چھڑک دیا اور تاکہ فصل بھی نہیں ہو، اور جانوروں کو بھی مار دیا، مرد عورت بچے سب کو مار دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ جب وہ جوان بھی آتا تھا ہتھیار ڈال دیتا تھا اس کو بھی معاف کرتے تھے، بڈھے کو تو بغیر ہتھیار کے بھی معاف کرتے تھے، جوان کو بھی معاف کرتے تھے. تالی بجاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں. کیا منہ دیکھ رہے صاحب؟ زور سے بجاؤ. اور اس آخری 2 منٹ میں یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے. میرا جو ٹیلی فون تھا وہ بلنگ سسٹم تھا. وہ جو اغوا کے دوران جو فالتو نمبرز ڈال دیے جس کے اوپر جیسے میرا ہمت بھی ہے بولنے کا کیونکہ میرا ریکارڈ صاف تھا. ہر مہینہ بل آتا تھا، کوئی ایک نمبر وہ فالتو استعمال نہیں تھا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. اور میں 24 گھنٹہ مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس تو 1 گھنٹے کا بھی فالتو ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور میں 24 گھنٹہ اپنا تحقیقی کام میں یا لکھنے میں یا پھیلانے میں مصروف ہوتا ہوں. تو جب وہ سب کام کرتا ہوں دوسرے کام کا فرصت نہیں ہوتا ہے. تو دہشت گردی کے لیے تو بہت فرصت کا کام ہے، یہ تو بہت فرصت کا کام ہے. میرے کو تو یہ بھی نہیں پتا، جب تک اغوا نہیں ہوتا تب تک میرے کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کا بم پھٹتا ہے تو یہ ہوتا کیسے، کیا ہوتا ہے. انہی لوگ سے آئیڈیا لیا کہ یہ پہلے کو یہ بتاؤ کہ ہوتا کیسے ہے، تو وہ لوگ میرے کو بتائے. اور جب واپس آئے چھوڑنے کو تو گلا ملے. لیکن اس کے باوجود وہ جو ٹیلی فون کا جو کارنامہ کیے تھے وہ اس کے اوپر ان کو بھی کوئی تمغہ ملنا چاہیے کہ تم نے پلاننگ بہت اچھا کیا تھا، لیکن تم فیل اس لیے ہوئے کہ تم اللہ سے مقابلہ کر رہے تھے. الیاس ستار ایک اکیلا فرد تھا جس کا نہ کوئی آفس تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ کچھ تھا. وہ تو خالی مضمون لکھنے والا تھا. اس کو تم دہشت گرد بنانے جا رہے تھے تو تم خود دہشت گرد ثابت ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے حفاظت کرنے کے لیے کچھ مخلص لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہم کو مل جائے تو اسی سے دہشت گردی ختم ہوگا. اس کے لیے میں نے تجویز پیش کیا تھا کہ 1 سال کا پیریڈ جس کا پاک اور صاف ہو وہ ایک پلیٹ فارم بنائے وہ لوگ. صرف 1 سال کا پیریڈ، کیونکہ پورا زندگی کسی کا صاف شہدی ہو تو 1 سال کا پیریڈ صاف ہو. اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبل ہو. وہ 1 سال کا کوئی بھی پبلک پوچھ سکتا ہے. اگر وہ جواب نہیں دے سکے گا تو پلیٹ فارم سے آؤٹ. اب یہ 1 سال اگر اس کا صحیح ہو گیا نیکسٹ ایئر اس کا 2 سال ہو جائے گا، نیکسٹ ایئر 3 سال ہو جائے گا، مگر جواب 1 ہی سال کا دے گا کرنٹ 1 ایئر. تو اس قسم سے اگر آپ لوگ اس میں شرکت کرو، کیونکہ آپ لوگ ابھی ریئل پریکٹیکل لائف میں نہیں گئے ہو نا، آپ لوگوں کا ریکارڈ 1 سال کا صاف ہی ہوگا. اور ایک آدمی سے میں نے ذکر کیا تھا تو وہ بولا میرا 10 سال کا ریکارڈ صاف ہے. تو آپ لوگ اس کے لیے کچھ میٹنگ کرو. خالی دہشت گردی کا نعرہ فار اینڈ اگینسٹ لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا، کچھ عملی کام کرو. اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہو کہ آپ کے پچھلے نسلوں کو بھی فائدہ ہو. آپ کے باپ دادا پر دادا نانا نانی اور دادا دادی سب کا اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.